السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے عالم اسلام اور ہندوستان کی چند اہم خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم آپ کے سامنے پہلے عالم اسلام اور پوری دنیا کی چند اہم خبر پیش کرتے ہیں۔ پہلی خبر، انڈونیشیا اور برطانیہ سمیت متعدد ممالک میں فلسطینیوں کے لیے مظاہرے۔ مغربی جاوا کے علاقے کاراوانگ اور لندن میں ہونے والے احتجاج میں مکمل جنگ بندی کا مطالبہ۔ ترکی اور اسپین میں خواتین کے حقوق کے لیے نکالے گئے مارچ میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان کے شہر لاہور میں بھی مجلس وحدت المسلمین کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا اہتمام۔ دوسری خبر، صہیونی اخبار کے مطابق لیگٹ پارٹی کے ایک سینئر رکن نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں نیتن یاہو کی سیاسی مستقبل اور ان کی برطرفی کے حوالے سے پارٹی کے اندر خفیہ مشاورت کی گئی ہے۔ تیسری خبر، الجزیرہ ٹی وی کے مطابق نوجوان فلسطینی نژاد طلبہ کو ورمونٹ میں یونیورسٹی کیمپس کے قریب گولی ماری گئی ہے۔ پولیس نے طلبہ پر حملے کے سلسلے میں ایک 48 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی امریکہ میں ایک 6 سالہ فلسطینی امریکی لڑکے کو چاقو مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ تیسری خبر، اقوام متحدہ کے ادارہ یونیسیف کے ترجمان جیمز ایلڈن نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 4 روزہ جنگ بندی سے اس بات کا موقع میسر ہوا ہے کہ غزہ انسان دوستانہ امداد بھیجی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں پائیدار امن کی ضرورت ہے، ورنہ اس علاقے میں عورتوں اور بچوں کے قتل عام اور ویرانی و تباہی کا ہی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ چوتھی خبر، چین کی مشترکہ فوجی کمانڈر کے ترجمان تیان جونلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے ملک کی بحریہ نے شیشہ جزائر کے قریب چین کی سمندری حدود میں داخل ہونے والے گائیڈڈ میزائلوں سے لیس USS ہارپر نامی امریکی ڈسٹرائر کو اس علاقے سے نکال باہر کیا ہے۔ پانچویں خبر، ممبئی ہائی کورٹ کے بعد آج سپریم کورٹ نے بھی پاکستانی فنکاروں کے ہندوستان میں کام کرنے پر مکمل پابندی عائد کرنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے درخواست گزار فیض قریشی سے کہا کہ اتنی تنگ نظری ٹھیک نہیں ہے۔ خیال رہے کہ فیض قریشی کی اس درخواست کو ممبئی ہائی کورٹ نے بھی مسترد کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ چھٹی خبر، گیان واپی مسجد کے سروے کی سائنسی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ASI نے وارانسی ضلعی عدالت سے مزید 3 ہفتوں کی مہلت مانگی ہے۔ خیال رہے کہ اس سلسلے سے پہلے درخواست پر عدالت نے 18 نومبر کو ASI کو سروے کی سائنسی رپورٹ پیش کرنے کے لیے 10 دنوں کی مہلت دی تھی، جو آج ختم ہو گئی ہے۔ ASI نے تقریباً 1 ماہ قبل ہی مسجد کا سروے مکمل کر لیا تھا، لیکن رپورٹ پیش کرنے کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا تھا۔ 7ویں خبر، سنجے راوت کی جانب سے 31 دسمبر کو شندے حکومت کے گر جانے کے دعوے پر مہاراشٹر اسمبلی کے اسپیکر راہل نارویکر نے کہا ہے کہ حکومت عوام اراکین اسمبلی کی تعداد کی بنیاد پر گرا کرتی ہے، باہر کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ 8ویں خبر، 2024 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل ایک بار پھر شہریت ترمیمی قانون کے معاملوں کو ہوا دیتے ہوئے مرکزی وزیر اجے ٹینی نے دعویٰ کیا ہے کہ یقینی طور پر اس کا نفاذ عمل میں آئے گا۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ سے پاس کرانے اور صدر جمہوریہ کے دستخط ہو جانے کے بعد بھی حکومت نے اس قانون کو نافذ نہیں کیا ہے۔ اس کی وجہ ملک بھر میں ہونے والے مظاہروں کو بتایا جا رہا ہے۔ 9ویں خبر، انڈیا کا چھوٹا سا قصبہ چندیری اپنی روایتی ساڑیوں کی وجہ سے مشہور ہے۔
چندیری ساڑیاں بنانے والوں کے مطابق خالص سونے کے کام والی ان ساڑیوں کے بننے کا کام تقریباً 700 سال سے جاری ہے، لیکن اس کاروبار میں وقت کے ساتھ بہت تبدیلیاں آتی رہتی ہے۔ 10ویں خبر، انڈیا میں پنجاب کے علاقے میں دریائے ستلج کے پاس سے ایک ایسی دھات دریافت ہوئی ہے جو ملک کو الیکٹرانکس کی عالمی صنعت کا مرکز بنا سکتی ہے۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے محققین کی ایک ٹیم نے گزشتہ ہفتے ریاست پنجاب میں دریائے ستلج کے کنارے پر موجود ریت میں الیکٹرانک اشیاء کی تیاری میں استعمال ہونے والی نایاب دھات ٹینٹلم کی موجودگی کا پتہ لگایا ہے۔ انہی خبروں کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔